عرض کیا تھا کہ جب ایک مقتدی، ایک نمازی اس حالت میں نماز میں شریک ہوتا ہے کہ جب امام رکوع میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر ہاتھ باندھ لے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو یہ رکعت مل جائے گی۔ اب اتنی دیر میں اس آدمی نے فاتحہ نہیں پڑھی، صرف اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اس کی یہ رکعت درست ہو گئی ہے۔ اب ان حضرات کے نزدیک بھی یہ رکعت مل گئی ہے جو کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، تو اب فاتحہ کے بغیر کیسے رکعت درست ہو گئی ہے؟ وہ اسی طرح درست ہوئی ہے کہ جب امام نے فاتحہ پڑھ لی تھی، سب کی طرف سے فاتحہ ہو گئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ رکوع سے ہی متعلقہ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ نماز کے اندر انسان کے لیے اپنے سطر کو چھپانا ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک یہ اس کا سارا سطر ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جب وہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پیٹھ ننگی ہو جاتی ہے۔ اب ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک سامنے کی طرف سے بھی اور پیٹھ کی طرف سے بھی مردوں کا یہ سطر ہے۔ اب جس وقت پیٹھ ناف کے برابر اس سے نیچے یہ ننگی ہے، پورا رکن ننگی رہی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ سجدے میں جائے گا پھر پیٹھ ننگی ہو جائے گی، تو پورا رکن اگر انسان کا سطر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوتی۔ انسان سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے اور تھوڑی سی غفلت سے اپنی نماز ضائع کر دے تو بہت بڑی غفلت ہوگی۔ اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ جب گرمیاں آتی ہیں، بعض ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں کہ گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اگر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، سائیکل پر بیٹھے ہیں تو رانیں تک ننگی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ مردوں کے لیے گھٹنے چھپانا، رانیں چھپانا یہ ضروری ہے، یہ ان کے سطر میں داخل ہے۔ اگر پورا شہر وہ اس طرح پھریں گے، خود بھی گناہ گار ہیں، کوئی دوسرا ان کے سطر پر نظر ڈال رہا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن اس کے گناہ کا باعث بھی یہی ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے، جو چاہے کرتا پھرے، تو حیا یہ انسان کے لیے ایمان کا ایک شعبہ ہے، انسان کو اس کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔